اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے لیے خوشخبری اور بشارتیں عطا فرما دی ہیں کہ قیامت کے دن اسے قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں کسی ایک سورت مبارکہ کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی صورتیں مکی ہیں اور کئی مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد وہ 86 ہے، یعنی 86، اور 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا اسے مکی صورتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوا اسے مدنی صورتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج کی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ النمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں پارے میں سورۃ النمل ہے۔ نمل کا اردو ترجمہ چیونٹی ہے، اور قرآن کی صورتوں کی کچھ مناسبت ایسی بھی ہے کہ وہ واقعہ اس صورت میں موجود ہے، تو اس اعتبار سے اس صورت کا نام بھی وہی منتخب ہوا اور مقرر کیا گیا۔ اس صورت کے اندر چونکہ ایک وہ چیونٹی والا واقعہ موجود ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جب جا رہا تھا تو چیونٹی نے دیگر چیونٹیوں سے جو کلام کیا، اور جس کلام کو سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے تھے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ النمل، یعنی نمل پر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا۔ اس سورت میں 7 رکوع ہیں اور 93 یعنی 93 یہ آیات مبارکہ ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی اس سورت کو مکی سورت کہا جائے گا۔ اس سورہ مبارک کے کچھ مضامین کی طرف بھی بڑھیں گے۔ اس سورہ پاک کے اندر ایک مرکزی جو مضمون اللہ پاک کی وحدانیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اسی طرح دیگر انبیاء اکرام کے کچھ واقعات موجود ہیں۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا وہ تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے جو انہیں عطا فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت یعنی ملک بھی انہیں عطا فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ کے جو ان پر عطائیں ہیں، اور یہ ہستیاں اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے وہ کیا کہا، آئیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نمل کی آیت نمبر 15 سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا، تعریف کی اللہ کی، الحمد للہ الذی فضلنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والوں پر فضیلت بخشی۔ اور یہ اللہ نے ایسا ان کو علم عطا فرمایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوپایوں اور پرندوں کی بولی کا علم یہ عطا فرمایا۔ داؤد اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے
جس نے ہمیں نبوت، ملک اور انسانوں میں سے یعنی اور جو چیزیں اللہ رب العالمین نے مطلب انسانوں میں سے ہیں، پرندوں میں سے ہیں، وہ ہمارے لیے مسخر کر دی، یہاں تک کہ جنات وہ بھی ان کے لیے مسخر کر دی۔ تو علم بھی بہت بڑی دولت ہے، اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، بلکہ علماء کو بھی، اہل علم کو بھی اس پر شکر کے ساتھ ساتھ عاجزی والا پہلو بھی، کہ یہ شکر تو ادا کریں اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، ساتھ عاجزی اور انکساری رہے، کیونکہ علم ہی بس اوقات تکبر میں بھی آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے مال انسان کو تکبر میں جھونک دیتا ہے، شہرت یہ تکبر کے اندر ڈال دیتا ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات ظاہری حسن، خوبصورتی، دنیاوی عیش و عشرت، مال و متاع، مکانات، بڑے بڑے عالیشان مکانات، گھر، یہ چیزیں تکبر میں ڈال دیتی۔ اسی طرح علم بھی ایک یہ وصف اور نور ہے، لیکن یاد رکھیے اگر اہل علم بھی علم کے اس وصف اور نور کو شکر ادا کرتے رہیں، عاجز انکسار رہیں، بہت اچھی بات، لیکن اگر یہ عجز اور انکساری کا دامن ان سے چھوٹ گیا، یعنی یہ عاجزی ان سے نہ رہی، انکساری نہ رہی اور یہ تکبر میں آ گئے، تو پھر یہ علم انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ انہیں نقصان ہی دے گا، یہ علم ان کے لیے علم نافع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عاجز ہی رہیں کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، علم کی فضیلت دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو علم کے اعتبار سے اور بڑا مقام مرتبہ ملا ہو، کہ ہر علم والے کے اوپر کوئی علم والا ہے، یعنی اللہ نے کسی اور کو اس سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ تو شکر جب بھی آپ کریں، شکر کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ نے مجھے بہت سے لوگوں سے یہ فضیلت دی ہے، جب ہم یہ اللہ کی نعمتیں گنیں گے، شمار کریں گے، تو کبھی ناشکری نہیں کریں گے۔ جی ہاں، اسی لیے کہا ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو اور شکر ادا کرنا ہے، تو اپنے سے نیچے والے کو جب آپ دیکھو گے تو آپ کو شکر کرنے کی توفیق مل جائے گی، پھر آپ اس کو حقیر دوسروں کو نہیں جانو گے، کیونکہ آپ نے اپنے سے نیچے والے کو دیکھا۔ لیکن جب دنیا کا معاملہ ہے تو یہی کرو، لیکن جب عبادت کا معاملہ ہے تو پھر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، وہ دیکھیں کہ پھر مجھ سے بھی بڑے بڑے اور عبادت گزار ہیں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، اس کے ساتھ ساتھ تحیت الوضو، تحیت المسجد، یعنی اور کئی عبادات کرتے ہیں۔ تو یوں جب اپنا ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس پر شکر کرنے کی توفیق بھی نصیب ہوگی، اور انبیاء کرام یہی شکر ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ آگے اللہ نے ان کی جو نعمتیں ہیں آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ فرمایا اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے، اور فرمایا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، سبحان اللہ۔ مفسرین نے اس کے تحت لکھا کہ یہ جو جانشینی ہے یہ ملک، نبوت اور علم کے اعتبار سے، یعنی مال کی کوئی وراثت نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہ بنایا، بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لیا، یعنی انبیاء کی میراث کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ اور یہاں پر جو میراث کہا گیا، جو وارث کہا گیا، وہ مجازن کہا گیا، حقیقتاً وہ میراث کیا بنی؟ تو وہ علم، آپ کا علم، حکومت، اور اللہ پاک نے آپ کو نبوت دی، یعنی داؤد علیہ السلام کو بھی، وہ بھی نبی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، تفسیر میں موجود ہے، تفسیر قرطبی میں بھی موجود ہے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے، لیکن یہ نبوت اور ملک کے جو وارث بنے وہ سلیمان علیہ السلام بنے۔ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے، اگر یہاں مال کی بات ہوتی تو پھر بقیہ سب کو بھی میراث ملتی، وراثت تو بقیہ کو بھی، مال کے اندر تو پھر سارے ہیں، کسی ایک کو تو نہیں میراث ملنی تھی۔ تو یہاں جو مراد ہے وہ
جو ارشاد فرمایا گیا ہے وَوَارِثَ سلیمان، یہ وارث بنے، جانشین بنے، تو اس سے مال کی جانشینی نہیں ہے مراد، اس سے مال کی جانشینی مراد نہیں ہے، بلکہ علم کی جانشینی مراد ہے، وہ ملک اور حکومت کی جانشینی مراد ہے، اور اللہ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام بھی نبی اور یہ بھی اللہ کے نبی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے مشرقوں مغربوں یعنی زمین کی تمام طرف کی مملکت عطا فرمائی، 40 سال تک آپ اس کے مالک رہے، ایسی حکومت عطا فرمائی، اور پھر پوری دنیا کی آپ کو، اور اس اعتبار سے کہ جن انسان شیطان پرندے چوپائے درندے سب کی بولیاں آپ جانتے تھے، اور سب پر آپ کی حکومت تھی، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ باقاعدہ انہیں ڈیوٹیاں دیتے تھے، مختلف کام دیتے تھے۔ انہی کاموں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے مسجد اقصی بنوائی، ان کے تعمیرات پہ لگا دیا ان کو، اور ہدہد پرندے کا واقعہ معروف قرآن مجید میں موجود ہے کہ آپ مختلف سب کو جمع کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے، ان کو مختلف ڈیوٹیاں ہوتی تھی، وہاں کی کوئی خبر لائیں، یہاں کی خبر لائیں، اور اللہ کی توحید کا پیغام آپ نے ہر طرف پھیلایا۔ جہاں سے کوئی بات آتی کہ وہاں کوئی شرک ہو رہا ہے اور لوگ وہاں سورج چاند کو سجدہ کر رہے ہیں، یا کوئی اور کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ ان جگہوں کا باقاعدہ نوٹس لیتے، اور یہ آپ کو بتاتے کون تھے؟ یہ انہی کے آپ ڈیوٹیاں لگاتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسی حکومت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ اور یہ جو سورہ نمل ہے تو اس کی آیت نمبر 18 میں ہی اس کا واقعہ چونکہ موجود ہے، اور وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ہے۔ واقعہ سورہ نمل کا بڑا یہ دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر آ رہے تھے۔ اب جب آپ لشکر لے کر آ رہے ہیں تو ابھی 3 میل دور تھا آپ کا لشکر، تو وہاں پہ کچھ چیونٹیاں اور باہر نکلی ہوئی تھی، تو ان چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی ملکہ کہلاتی، اس چیونٹی نے کہا کہ دیگر چیونٹیوں سے کہ تم جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی اسی سورہ نمل میں، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں، تم اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے کہا۔ یہ سفر ناظرین کرام، یہ سفر کوئی ہوا پر نہیں ہو رہا تھا، پیدل تھا، سواریوں پر تھا، تو چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے جب یہ کہا تو سبحان اللہ، چیونٹی کی آواز کتنی سی آواز ہے، آج تک آپ نے کبھی چیونٹی کی آواز نہیں سنی ہوگی۔ اگر آپ کے کان پر بھی چیونٹی چل رہی ہو نا تو آپ چیونٹی کی آواز آپ کو نہیں آتی، چیونٹی چلنے کی ہمیں پتہ چل جاتا ہے بھی کوئی چیونٹی ہے، ماتھے پر ہے، گال پر ہے، ہاتھ پر ہے، یا جب کبھی چیونٹی کاٹ لے تو پتہ چلتا ہے چیونٹی کی آواز تو نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیسی اللہ نے سماعت عطا کی کہ 3 میل دور ہیں، آپ نے چیونٹی کی اس آواز کو سنا، اس کلام کو سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام اس بات پر مسکرا کر ہنس پڑے، آپ مسکرائے، ہنس پڑے، وقال، اور آپ نے عرض کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے میرے رب مجھے توفیق دے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے، یعنی یہ دعا مانگ رہے ہیں، میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہے۔ یہاں پر ناظرین کرام دیکھیے کہ اس چیونٹی کی آواز کو سنا تو آپ نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ نعمتیں ہیں اللہ تیری جو مجھ پر، اور پھر دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو تجھے راضی کرے۔
تیرے نیک بندوں میں میرا شمار ہو، تیرے نیک بندوں میں۔ وہ تو ہیں ہی اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے جو نبی ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ تصور نہیں، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی شکر گزاری کیسے کرتے ہیں، عبادت کیسے کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کے آپ اقوال، وہ روایات آپ پڑھیے، کس طرح یہ حمد اور شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں پر بھی اب وہ مسکرائے۔ انبیاء کرام کے یہ جو روایات میں یا آیات میں ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس سے مراد تبسم، یعنی مسکرانا ہے، ان کا تبسم ہے۔ حضور علیہ السلام کے بھی مبارک ناموں میں سے ایک متبسم نام ہے آپ کا، آپ بھی تبسم فرمایا کرتے تھے۔ تبسم کہکا نہیں، تبسم مسکرانا، سبحان اللہ۔ یہاں ایک عقیدے کی بات میں عرض کرتا چلوں کہ انبیاء کی سماعت میرے اور آپ جیسی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ نے ایسی قوت سماعت عطا فرمائی کہ چونٹی کی بھی میلوں دور وہ چونٹی کی بات کو سن لے۔ اس لیے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، کہ جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ سماعت عطا فرمائی ہے تو حضور علیہ السلام کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد آگے ناظرین کرام ایک پرندے کا ذکر ہے، اور ہدہد پرندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب آپ اپنے لشکر کو لے کر جاتے تو مختلف ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھیں، پرندوں پر بھی، جنات پر بھی، انسانوں پر بھی۔ تو آپ نے جب سب کو جمع کیا تو آپ کی توجہ اس طرف گئی، تو آپ نے فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ ہدہد یہ وہ پرندہ تھا کہ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی، جس جگہ زمین کو کریت دیتا تھا تو پتا ہوتا تھا کہ یہاں پانی نکلے گا۔ جب آپ کے لشکر والوں نے پانی کی تلاش کی، پانی نہیں ملا، تو فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ یعنی ہدہد یہ کریدے، اور آپ پھر جنات کو لگا دیتے تھے، وہ اس میں جیسے بورنگ کرتے ہیں تو یوں زمین کو کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ جب آپ نے پوچھا تو وہ تھا ہی نہیں پرندہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس وقت کیا کہا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ ام کان من الغائبین۔ ارشاد فرمایا یا وہ کہ واقعی وہ غیر حاضر ہیں، وہ یہاں موجود نہیں، غیر حاضروں میں سے ہے۔ لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین۔ تین چیزیں آپ نے، سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، حلال پرندہ ہے تو ذبح کر دیں گے، یا پھر عذر ایسا لائق معقول وہ یہاں کیوں غیر حاضر تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہدہد پرندے کا یہ یوں تذکرہ بھی چلا ہے، اور آپ نے جب لوگوں سے ارشاد فرمایا، پھر ارشاد فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ تو ہدہد تو کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، یعنی یہ اپنا عذر بیان کر رہے ہیں، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ ہدہد نے کہا کہ میں نے ایک عورت دیکھی جو لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے، اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ یہاں پر ہدہد نے اپنا وہ عذر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کیا کہ اس وجہ سے، اور یہ میں آپ کے پاس ایک خبر لایا ہوں، سبحان اللہ۔ تو ہدہد نے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ اپنا عذر بھی پیش کیا، اور جو خبر چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ خبر بھی دی کہ یہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔
اور وہاں کی عورت ایک جس کا نام بلقیس تھا، بہت بڑا تخت تھا جس کی لمبائی 80 گز، چوڑائی 40 گز، اونچائی 30 گز، وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا، مختلف جواہرات اس پر لگے ہوئے تھے۔ اور ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے، یعنی سورج کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اس پر پھر آگے طویل وہ واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس پہچان کے لیے ہدہد کو ایک خط دیا، اور ہدہد کو آپ نے اسی ملکہ بلقیس کی طرف بھیجا، اور اس خط کے مضمون میں ہی شروع کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، یہی وجہ ہے کہ قرآن کی یہ صورت بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شروع میں صورت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ سورہ نمل میں تو بیچ میں بھی یعنی صورت کے دوران بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کا وہ خط تھا جس کے ابتدائی یہ کلمات تھے، اور آگے وہ خط کا مضمون ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، لیکن واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اپنے اس واقعے سے ہی، سورہ نمل کے اس واقعے سے ہی آغاز کریں گے، اور سورہ نمل کے مزید کچھ مضامین پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔